پاکستان میں جو اسٹارٹ اپ کا کلچر ہے وہ موجود تو ہے جی اور یوتھ آج کل کی بہت زیادہ انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ بھری ہوئی ہے اور بڑی انرجیٹک بھی ہے. بٹ مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب یوتھ کچھ کرنا چاہے تو ہماری جو ایگزسٹنگ پالیسی ہے دے آر ناٹ ویلکمنگ, اوکے جس کی وجہ سے یوتھ جو ہے نا اسٹارٹ اپ کلچر کو زیادہ بہتر طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ول بی کہ ہم جو پالیسی لائیں گے امپلائمنٹ کے, اس میں ہم جو ہے نا اسٹارٹ اپ کلچر کو اور انٹرپرینور کلچر کو بہت ہی فلیکسیبل طریقے سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ڈیجیٹل میڈیا نے ہمارا جو ہے نا سائیکولوجیکل آرڈر بڑا چینج کر لیا. ٹھیک ہے. اب جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں جلد سے جلد جو ہے نا کمانا شروع کر لوں, تو ہم کوشش کریں کہ جو ہماری پالیسیز ہو وہ انٹرپرینور فرینڈلی ہو, ٹھیک ہے. فلیکسیبل ہو. ہیلو السلام علیکم, میں ہوں سبیحہ شاہین اور آؤٹ آف دی باکس کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ ہیں NYC کیا ہے؟ نیشنل یوتھ کونسل. نیشنل یوتھ کونسل کے 2 ممبرز میرے ساتھ ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت PMYP پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے وہ اس وقت کام کر رہے ہیں نیشنل یوتھ اینڈ ایڈولیسنٹ پالیسی کے اوپر, تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے. تو میں چاہوں گی کہ میرے ساتھ جو نوجوان ہیں وہ اپنا تعارف کروائیں. تو جی اسد. السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می ٹوڈے. مائی نیم از اسد اللہ خروٹی. آئی ایم اے لاء گریجویٹ اینڈ پیشنیٹ ایڈوکیٹ فار یوتھ وائسز اینڈ انٹرپرینور فرام بلوچستان, اینڈ آئی ایم ممبر آف دا پرائم منسٹر نیشنل یوتھ کونسل. تو آپ کیوں بنے NYC کے ممبر؟ NYC کا مقصد یہ تھا کہ پورے پاکستان میں سے یوتھ کو 1 اور 10 ممبرز لے کے پورے پاکستان ڈائیورس پرسپیکٹیو وہ لایا جائے ایک نیشنل لیول پہ. تو بلوچستان کے بہاف سے میں نے اپلائی کیا تھا اینڈ آئی واز لکی انف ٹو بی سلیکٹیڈ. میں اپنے علاقے کے جو وائسز ہے ان کی جو ریئل ڈیمانڈز ہے ان کو لانا چاہوں گا آگے, اور ہمارے علاقے کے جو لوگوں کی ڈیمانڈز اسپیشلی یوتھ کی جو کہ میجورٹی آف دی پاپولیشن کا حصہ ہے, تو ان کی جو بھی فیڈ بیک ہو یا انسائٹ ہو وہ میں نیشنل لیول پہ لا رہا ہوں. جی تھینک یو سو مچ اسد. اب میں چاہوں گی آپ بھی اپنا تعارف کروائیں. تھینک یو سو مچ میم. میرا نام منصور احمد خان ہے اور میں ساؤتھ وزیرستان ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے ہوں. ابھی میں BS پولیٹیکل سائنس کر رہا ہوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے, اور میں ابھی نیشنل یوتھ کونسل کا ممبر ہوں ایکس فاٹا یا ساؤتھ وزیرستان یا پورے خیبر پختونخوا سے. جی تو آپ کو کیوں چنا گیا, آپ کو کیوں بنایا گیا NYC کا ممبر؟ ایکچولی میم آئی تھنک سو یہ نیشنل یوتھ کونسل کا جو پلیٹ فارم ہے اٹس ریئلی انکلوزیو. تو اس انکلوژن کے لیے تاکہ ہر ایریا کے یوتھ کو اپرچونٹی مل سکے, تو بیکورڈ جو ریجنس ہے لائک بلوچستان کے, ایکس فاٹا کے یا GB یا آزاد جموں اینڈ کشمیر, ان سارے ایریاز کے رورل ایریاز کے یوتھ کو موقع مل سکے, اس لیے مجھے چنا گیا. اور میرا ایکسپیرینس تھا, کام کیا تھا میں نے یوتھ انگیجمنٹ پہ, تو اس لیے مجھے یہ موقع دیا گیا. جی بہت شکریہ. تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل نیشنل ایڈولیسنٹ اور یوتھ پالیسی پہ کام ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی میم. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس میں آپ لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے NYC کو؟ جی بالکل, ہمیں بالکل شامل کیا جا رہا ہے, بلکہ پورے پاکستان کے یوتھ کو بڑی ایکٹیولی موبلائز کر رہے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی ٹیم انڈر دی لیڈرشپ رانا مشہور احمد خان پورے پاکستان میں ہر پروونس میں خود جا کے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر سے میٹنگ کر رہے ہیں, اسپیشلی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کو جا کے مل رہے ہیں, اسکول کے اسٹوڈنٹس کو مل رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے سروے جو ہے نا آن لائن شیئر کیا ہوا ہے تاکہ یوتھ کے پرسپیکٹیو کو ویلکم کیا جائے, کیونکہ یہ پالیسی جو ہے نا بیانڈ بیک ڈورز نہیں بن رہی, یہ پالیسی بن رہی یوتھ کے لیے اور یوتھ کا ہی اسٹیک ہے اس پالیسی بنانے میں. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل, میں اپنے کولیگ کے بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ نیشنل یوتھ کونسل جو ہے یا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے آن دا ویری سیم ڈے جب یہ انیشیٹو لانچ ہو گیا, تو میں نے اپنے علاقے کے جتنے آرگنائزیشنز تھے ان کو اپروچ کیا کہ آپ لوگ میکسیمم انپٹس دے دیں اس سروے کو بنانے میں, اس کو ایفیشینٹ بنانے میں, اور انہوں نے کوآپریٹ بھی کیا. اینڈ آلسو یہاں پر میں لاہور میں ابھی پڑھتا ہوں, تو یہاں پر میں نے اپنے کولیگ کے ساتھ بھی شیئر کیا کہ وہ بھی اپنا انپٹ دے سکے تاکہ میکسیمم انپٹ ہو اور جتنا بھی افیکٹو ہو سکتا ہے یہ ہو جائے. یس. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو
پالیسی جو ہے اس کی فارمیشن کا جو پروسیس ہے، آپ نے کہا کہ اس پروسیس کو PMYP بہت گراس روٹ لیول پہ جا کے کر رہی ہے، تو اس کا ڈیزائن یا اس کا جو ماڈل ہے یا اس کی جو بیسز ہیں، آپ ان سے آگاہ ہیں؟ جی بالکل ہم آگاہ ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں یوتھ کے پرسپیکٹیو کو ویلکم کیا جائے. جیسے کہ بلوچستان کے یوتھ کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہوگا اپنے ایکسپیرینس کے اکارڈنگلی. سیم وائز پنجاب کے لوگ کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, KP کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو ایک ویری انکلوسیو جو ہے انوائرمنٹ سے پرسپیکٹیو لے کے پورے پاکستان سے, پھر اس کے بعد اس پہ ہم بیٹھیں گے اور پھر فردر کام کریں گے. اور اسپیشلی جو نیشنل یوتھ کونسل کے ممبرز ہیں, دے ول پلے دیئر رول اینڈ میک شیور کہ وی آر ناٹ جسٹ ریپرزینٹنگ دا وائسز بٹ ویل میک شیور ٹو پلے اے رول دیٹ ڈائریکٹس دا یوتھ وائسز ٹو دا پالیسی. لیکن میرا سوال ذرا فرق تھا, میں دوبارہ آپ کے ساتھ دہراؤں گی کہ جیسے کوئی بھی جب فریم ورک بنتا ہے یا پالیسی بنتی ہے تو اس کا ایک ماڈل ہوتا ہے نا, تو کیا آپ آگاہ ہیں کہ جو نیشنل ایڈولیسنٹ اور یوتھ پالیسی بن رہی ہے یہ اس کی بیسس کیا ہے؟ جیسے 4 E's کا کانسیپٹ ہے, تو کیا آپ اس سے آگاہ ہیں؟ ایگزیکٹلی میم, لائک جو یوتھ اینڈ ایڈولسنٹس ہے پورے پاکستان سے ایک ہولسٹک پالیسی بننے جا رہی ہے انشاءاللہ. اور یہ چونکہ ہمارا جو اسٹیٹ ہے وہ ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے, اس لیے فیڈریٹنگ یونٹس ان سب کو اعتماد میں لانا اور ان سب کے لیے ایک پالیسی بنانا جو کہ ایک نیشنل لیول پر ہو, جو 4 E's پہ کام کرے, ایجوکیشن, امپلائمنٹ, انوائرمنٹ اینڈ انگیجمنٹ, یہ سارے ان میں ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نا کہ آپ بتائیں کہ بیسیکلی آپ کا ماڈل جو ہے وہ 4 E's ہے, اور وہ E's آپ ایجوکیشن, انگیجمنٹ, امپلائمنٹ اینڈ انوائرمنٹ. کہنے کا مقصد یہ کہ جو یہ پالیسی آ رہی ہے دیٹ از مینلی فوکسنگ آن دی ٹو پرووائڈ کوالٹی ایجوکیشن اینڈ دا ریکوائرڈ سیٹ اسکل فار دی یوتھ. سیکنڈلی انوائرمنٹ کی اگر بات کی جائے, کلائمیٹ چینج بڑا ڈراسٹک جو ہے نا ریزلٹس لا رہے دن بدن, تو ہم انکلکیٹ کریں گے اس پالیسی میں کہ انوائرمنٹ کی پروٹیکشن ہو. اس کے علاوہ ہیلتھ کی جو ہے نا بات اس میں ضرور انکلوڈ ہوگی. ہیلتھ ڈز ناٹ جسٹ مین فزیکل ہیلتھ, اٹ آلسو انکلوڈز مینٹل ہیلتھ, جس کو کئی بار ہم نے اگنور کیا ہے کافی چیزوں میں, بٹ اٹس ٹائم مینٹل ہیلتھ کو بھی ہم کیٹر کریں گے. تو باقی امپلائمنٹ جو ہے نا اس ملک کا آج کل بہت امپورٹنٹ ایک ایشو ہے, تو اس کو موسٹ امپورٹنٹلی کیٹر کریں گے. میرا خیال ہے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو اگر کر لیں, لمٹ کر لیں, تاکہ ہم تھوڑے سے وقت میں کنکریٹ اور ٹینجیبل بات چیت کر سکیں. ہم اگر ایشوز ہم نے ہائی لائٹ کرنے ہیں پالیسی کے لیے تو وہ بھی ٹینجیبل ہوں, اور اگر ہم نے سولوشنز دینے ہیں تو وہ بھی ٹینجیبل ہوں. تو چونکہ آپ میرے ساتھ 2 لوگ موجود ہیں تو میں چاہوں گی کہ ہم 2 E's پہ بات کریں, ٹھیک ہے؟ ایک E ہے امپلائمنٹ کی, میں چاہوں گی اسد اللہ سے ہم اس پہ بات کریں, اور دوسری اپنے انگیجمنٹ کی بات کی. آپ نے کہا کہ آپ اپنے علاقے میں ساؤتھ وزیرستان میں یوتھ کو انگیج کرتے ہیں, تو میں چاہوں گی ذرا آپ بھی بتائیں کہ ساؤتھ وزیرستان میں آپ یوتھ کو کس طرح سے انگیج کرتے ہیں. اوکے, سو ساؤتھ وزیرستان چونکہ ایک ویری بیکورڈ ایریا ہے, تو وہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو وہاں کے یوتھ ہو یا وہاں کا کوئی بھی انڈیویجول ہو, ان کو ہم ایسے پلیٹ فارمز دے سکے جہاں پر وہ ان کا جو ٹائم ہے وہ پراپرلی یوٹیلائز ہو جائے. تو اس لیے ہم اسٹڈی سرکلز ارینج کرتے ہیں ان کے لیے. اس کے علاوہ اسپورٹس کے ایکٹیویٹیز کرانا, بیکاز یہ بہت ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اویئرنیس سیشنز رکھتے ہیں, لائک فار ایگزامپل کوئی بھی ایسا ٹاپک ہو جو کہ کوئی ایشو ہو یا کوئی اس طرح کوئی جو سوسائٹی کے لیے پازیٹیو امپیکٹ لا سکتا ہو, اس طرح کے اویئرنیس سیشنز. اس کے علاوہ میں خود, یہ جو آپ اویئرنیس سیشنز کراتے ہیں یہ زیادہ تر کن جگہوں پہ کراتے ہیں آپ؟ یہ اس ریجن میں ہی, لائک مطلب اس ریجن میں بھی اگر بات کی جائے تو یس ایگزیکٹ لائک اسکولز وغیرہ, بیکاز ایسا ہوتا ہے کہ لائک جو یوتھ کے لیے پھر ایسی ہی جگہ آئی تھنک سو سوٹیبل ہوتی ہے کہ وہ آ سکے اور وہ یہاں سے کچھ سیکھ کے جا سکے, اسکولز میں, کالجز میں. ایگزیکٹلی. اور میم ایک یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو اسکول میں اپنے جہاں جب یہاں پر ویکیشنز ہوتے ہیں میرے, تو میں اپنے علاقے میں جا کر وہاں پہ اسکولوں یا کالجز میں جا کے کلاسز لیتا ہوں. فار ایگزامپل کریٹیکل تھنکنگ وغیرہ, یہ اگر میں اسٹوڈنٹس کو سکھا سکوں, پڑھا سکوں, تو سو دیٹ ان کا نا ایک کائنڈ آف کریٹیو مائنڈ سیٹ بن جائے. تو جب آپ اپنے علاقے میں نوجوانوں کے ساتھ انگیجمنٹ کے پروگرام کرتے ہیں تو کیا آپ صرف لڑکوں کے ساتھ کرتے ہیں یا لڑکیوں کو بھی ان پروگرامز میں شامل کرتے ہیں؟
میں کوشش کرتا ہوں کہ دونوں کو اپروچ کر سکوں، بٹ انفارچونیٹلی وہ ریجن تھوڑا سا ایسا ہے کہ لائک فیمیل کے ساتھ اس طرح سے انٹریکشن کرنا. تو آپ کے ساتھ لیڈرشپ میں کوئی خواتین یا ینگ لڑکیاں نہیں ہیں جو لڑکیوں کو انگیج کر سکیں؟ آئی ہیو آنیسٹلی اپروچ دیم، بٹ انفارچونیٹلی لائک وہ جو ریجن ہے اس طرح سے لائک ہو نہیں سکتا. بٹ یہ ہے کہ لائک میں اب اگر اپنے گھر کی ایک ایگزامپل دے دوں، میری جو سسٹر ہے وہ ایک مدرسہ گریجویٹ ہے، لیکن میں نے یہ کیا کہ میں نے سوچا کہ اب ایجوکیٹ آگے بھی کرنا ہے، سو اس لیے میں نے سوچا کہ ابھی ان کو اسکول میں لائک اس کا داخلہ کرایا، اور ابھی وہ نا اسکول میں 12 کلاس میں ابھی پڑھ رہی ہے. اٹس ریئلی اے گریٹ تھنگ، بیکاز ایک ڈائیورس قسم کے اوپینینس آنے چاہیے، اور مدرسہ بھی ساتھ میں اسکولس بھی. تو میں سب کو یہی ریکویسٹ کروں گا، اس طرح سے انکریج کروں گا کہ سب اگر فیمیل ایجوکیشن کو بھی پروموٹ کرے اور اس پہ کام کرے. جی، کیونکہ دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے. جب ہم پالیسی کی بات کریں، جب ہم نوجوانوں کی بات کریں، تو ہماری نوجوانوں میں 50% جو ہے ہماری لڑکیاں نوجوان ہیں نا. تو جب تک ہم اس کو اپنے سارے پروسیس کے اندر شامل نہیں کریں گے تو ہمارا یہ پروسیس جو ہے، یہ جو ہمارا ایک کام ہم نے شروع کیا، یہ ادھورا ہوگا. تو اس لیے بہت اچھی بات ہے، آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی کہ آپ اپنی بہن کو اسکول میں داخل کرایا اور آپ نے اس کو بھی اس کا حصہ بنایا. اور اب یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہن اور فردر لڑکیوں کو اپروچ کر سکتی ہے اور ان کو اس سارے حصے میں شامل کر سکتی. جی، اب ہم بات کریں گے تھوڑے امپلائمنٹ کے حوالے سے. انہوں نے انگیجمنٹ پہ بات کی، ہم آپ سے امپلائمنٹ کی بات کریں گے. آپ لائر بھی ہیں اور آپ کاروبار بھی کر رہے ہیں، تھوڑا سا بتائیے آپ کیا کرتے ہیں. ہمارا فیملی اونڈ بزنس ہے نیشنل ڈرائی فروٹ کے نام سے، اور میرا پرسنل ایک اسٹارٹ اپ ہے AK نیوٹری اسپائس کے نام سے. AK نیوٹری اسپائس بیسکلی اٹ از مور آف اسپائسز اینڈ ڈرائی فروٹ، سو دیٹس وائی نیوٹری اسپائس. یہ ہے کہ پاکستان میں جو اسٹارٹ اپ کا کلچر ہے وہ موجود تو ہے جی، اور یوتھ آج کل کی بہت زیادہ انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ بھری ہوئی ہے اور بڑی انرجیٹک بھی ہے. بٹ مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب یوتھ کچھ کرنا چاہے تو ہماری جو ایگزسٹنگ پالیسی ہے دے آر ناٹ ویلکمنگ، جس کی وجہ سے یوتھ جو ہے نا اسٹارٹ اپ کلچر کو زیادہ بہتر طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا جو ہم ابھی لا رہے ہیں نیشنل یوتھ پالیسی، اس میں دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ول بی کہ ہم جو پالیسی لائیں گے امپلائمنٹ کے، اس میں ہم جو ہے نا اسٹارٹ اپ کلچر کو اور انٹرپرینور کلچر کو بہت ہی فلیکسیبل طریقے سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تاکہ جو ہماری یوتھ ہے وہ کام کرنا چاہ رہے تھے. ڈیجیٹل میڈیا نے ہمارا جو ہے نا سائیکولوجیکل آرڈر بڑا چینج کر لیا. ٹھیک ہے. اب جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں جلد سے جلد جو ہے نا کمانا شروع کر لوں. آج کل جو ہے نا آن لائن کافی زیادہ پلیٹ فارمز ہے، آن لائن بزنس بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ جو ہماری پالیسیز ہو وہ انٹرپرینور فرینڈلی ہو، فلیکسیبل ہو، اور ہم انسینٹیو دے سکتے ہیں جو نیو اسٹارٹ اپس ہے، جس طرح کہ ہم ان کو یہ کر سکتے ہیں، لون دے سکتے ہیں، انٹرسٹ فری لون دے سکتے ہیں. یہ تو میرا گورنمنٹ دے رہی ہے، آلریڈی گورنمنٹ دے رہی ہے. بٹ اس کو جو ہے نا گراس روٹ لیول تک انکلکیٹ کرنا، لوگوں تک یہ بات پہنچانا، گورنمنٹ کافی زیادہ انیشیٹو لے رہی ہے، بٹ اس کو گراس روٹ لیول تک ابھی تک اس طرح انکلکیٹ نہیں کیا. دیکھیں گراس روٹ لیول تک لے کے جانا تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے نا. دیکھیں NYC جو ہے، نیشنل یوتھ کونسل جو ہے، یہ ایک نمائندہ گروپ ہے نا، جو ہمارے ہاں تقریباً 10 کروڑ نوجوان ہیں. آپ لوگ وہ خوش قسمت ہیں جو ان کے لیے نمائندگی کر رہے ہیں. تو اب یہ والا میسج ان تک لے کے جانا آپ کی ذمہ داری ہے. تو اس کو آپ کیسے پورا کریں گے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہر پروونس کا پہلے سے جو ہے نا یوتھ پالیسی ہے. ہمارا جو مقصد ہے نیشنل یوتھ پالیسی بنانے کا، سب سے پہلے یہ کہ ہم ایک یونیفائڈ اور یونٹی کے ساتھ آ جائیں. کیونکہ جب ایک نیشنل یوتھ پالیسی بنے گی وہ یونیفائڈ ویژن لائے گا پورے ملک میں اور پورے اسٹیک ہولڈرز کے لیے. کیا ضروری ہے یونیفائڈ ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہمارے جیسے مختلف صوبوں میں مختلف ایشوز یا کلچر ہیں اور ان کی پالیسیز ہیں. تو یہ بھی تو ہے کہ ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نیشنل یوتھ پالیسی ہے وہ ایک فریم ورک دے دیا جائے. تو ہم اس کو یونیفائڈ کی بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایک فریم ورک دینا چاہ رہے ہیں، خاص طور پہ ان ایشوز پہ جو ہمارے کامن ہیں. اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ایسا ہے کہ کچھ ایسے انیشیٹیوز ہیں جو فیڈرل کی طرف سے اٹھائے گئے. جی بالکل. سیم وہی انیشیٹیو جو ہے نا پروونسز بھی اٹھا رہے ہیں. دیر از اے ڈبلنگ پروسیس یہاں پہ. تو اس کو بھی روکنے کا جو ہے نا ایم ہے، اور جو فردر جو فیڈرل کر رہی ہے وہ جو ہے نا ہم لانا چاہ رہے پروونسز میں، تاکہ اس کو فردر افیکٹو طریقے سے جو ہے نا امپلیمنٹ کر سکے اور گراس روٹ لیول تک اس طریقے سے جائیں گے.
اور جو ہے نا انڈر لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے پاس اس وقت جتنے نوجوان ہیں اگر صوبے بھی کام کریں اور جو فیڈرل سے بھی اس طرح کے انیشیٹیوز جو آ رہے ہیں وہ آئیں تو ہم زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ لوگ اس کا فائدہ لے سکیں گے. بالکل ہم ڈبلنگ تو کہہ رہے ہیں لیکن دیکھیں ہمیں ویسے آپس میں میرا خیال ہے کوآرڈینیشن کو زیادہ مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ڈبلنگ نہ ہو اور کولیبریشن کی کولیبریشنز ہو. بالکل بالکل بالکل. تو آپ بتائیں گے کہ آپ جو اپنا کام کرتے ہیں آپ کو اس میں کیا دقتیں آتی ہیں یا آپ اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے پالیسیز بہت ڈراسٹیکلی چینج ہوتے ہیں اور اسٹیبلٹی نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر ہم بات کی جائے ڈالر کی, فار دا ٹائمنگ اٹس ویری گڈ, اٹس اسٹیبل ایٹ اے سرٹن ریٹ, بٹ یہ فلکچویشن بہت زیادہ ہوتے ہیں اسپیشلی وین یو آر آپریٹنگ ان انٹرنیشنل مارکیٹ, امپورٹ ایکسپورٹ میں آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہو. سو اٹ ڈز افیکٹ یور بزنس ڈراسٹک. اگر آپ نے کوئی چیز آج امپورٹ کی ہے یو ایٹ دا ریٹ آف فار ایگزامپل 280 اور اگر آپ کا کل ریٹ ہوتا ہے جو آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے دا ریٹ انکریزز ٹو 300. سو بزنس مین کے لیے دیٹ از اے گڈ سیٹ بیک, تو وہ جو ہے نا بڑا نقصان دے سکتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ پالیسیز جو ہے نا فلیکسیبل نہیں ہے. It should be encouraging. It should make the businessmen to be welcomed in the business environment. خاص طور پہ ینگ لوگوں کو خاص طور پہ. تو یہ آپ کی ایک ریکمنڈیشن بھی آ گئی نا جو پالیسی بن رہی ہے کہ ذرا بزنس فرینڈلی پالیسیز ہونی چاہیے یوتھ کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یوتھ اپنے کاروبار شروع کرے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے لیے دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ہم صرف یہ نہیں چاہتے کہ کاروبار کریں, ہم چاہتے ہیں ساتھ وہ انگیج بھی ہوں, ان کے اندر ایک انگیجمنٹ بھی آئے. آپ بتائیں گے مجھے کہ یہ انگیجمنٹ اتنی ضروری کیوں ہے کاروبار کے ساتھ ساتھ؟ ایگزیکٹلی یہ اس لیے ضروری ہے میم کہ اگر نوجوانوں کا, یوتھ کا ٹائم ان کے پاس ہو اور وہاں پر انفارچونیٹلی اس طرح کے اپرچونیٹیز نہیں ہو, اسکولس کالجز اس طرح نہیں ہو جس طرح کے اربن ایریاز میں ہوتے ہیں, تو ان کی انگیجمنٹ اس لیول بہت زیادہ ضروری بنتی ہے کہ ان کا ٹائم ویل مینیج اور اچھے ایکٹیویٹیز میں اسپینڈ ہو, نہ کہ ایسے مواقع یا ایسے وہ چیزوں کی طرف وہ چلے جائیں جو کہ ان کے فیوچر کے ویل بینگ کے لیے وہ اچھے نہ ہوں. اس لیے انگیجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح میں نے بات کی کہ فار ایگزامپل لائک ہمارے جو اپنا علاقہ ہے ایکسفاٹا, وہاں پہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی کا ایشو ہے جس کی وجہ سے یوتھ جو ہے وہ انگیج نہیں رہتی. وہ جو آج کل کے ماڈرن ورلڈ کے جو نیسیسٹیز ہیں ان کے ساتھ وہ الائن نہیں کر پاتے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ انگیج رہیں. جہاں کی مائیں جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں بچے کم سے کم فون دیکھیں, کم سے کم اسکرین ٹائم ان کا ہو, لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. بالکل وہ ضروری ہے, یہ بھی نہیں کہ بالکل نہ ہو, کہ بالکل نہ ہو, بیکاز انہیں پھر پتہ نہیں چلتا. اور وہاں کے پھر یوتھ میں یہ آبویس ہے کہ ان کو شاید ایسے ایکٹیویٹیز کا وہ حصہ بن جائے کہ جو ان کے لیے اچھے نہ ہو, نقصان دہ ہو سکتے ہو. یس اس لیے بالکل. اچھا اس میں ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو فائنینشیل لٹریسی کا ایجوکیشن ہے نا, اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے, کیونکہ جو ہم اسکول لیول پہ اور یونیورسٹی لیول پہ لوگوں کو فائنینشیل لٹریسی کی جو ایجوکیشن کریں گے تو اس یہ ہوگا کہ ینگ ایج میں, ارلی ایج پہ ان کی جو ہے نا مائنڈ سیٹ بن جائے گا بزنس کرنے کے لیے. دیٹ وڈ بی ون آف دا گڈ تھنگ ٹو ڈو. اور اس کے علاوہ جو ہمارا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے دیٹ نیڈس ٹو امپروو اے لاٹ, کیونکہ آج کل کا زیادہ تر بزنس جو ہے نا آن لائن ہو گیا اور ہمارے جو ہے نا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اس طرح ڈیولپ نہیں ہے. اور یہ جب تک ڈیولپ نہیں ہوگا دیر از نو روم ٹو گو اہیڈ فردر. اٹس اے نیڈ آف دا ٹائم کہ ہم سب سے پہلے اپنا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو امپروو کریں, اپنی پالیسیز جو ہے نا یوتھ کے لیے بہت ویلکمنگ ہو, فرینڈلی ہو. It should not stop them from entering into the market. Rather, we shall provide them platforms, provide them financial grants, interest-free loans, so that the youth are encouraged. جب تک ہمارے ملک میں فائنینشیل یا اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہوگی تب تک جو ہے نا ہمارے ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. Everything depends upon the financial جو ہے کنڈیشن. بالکل نہیں, اسد نے بہت اہم بات کی ہے کہ ہمیں فائنینشیل لٹریسی, ہمیں ینگ لوگوں کو اور کاروبار اور بزنس کی بات اسکول لیول سے شروع کرنی چاہیے تاکہ بڑے ہو کے وہ نوکریاں ڈھونڈنے کی بجائے وہ کاروبار کریں. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس ماشاء اللہ 10 کروڑ نوجوان ہیں, تو ہم سب کو نوکریاں نہیں دے سکتے, تو ہمیں ان کو کاروبار کی طرف لانا ہے. اچھا میں آؤں گی تھوڑا سا NYC کی طرف نا, نیشنل یوتھ کونسل. آپ لوگوں کا آپس میں کتنا فریکوینٹلی انٹریکشن ہوتا ہے کونسل کا؟
اچھا اس میں تو ایک یہ ہے کہ ہم سینٹرلائزڈ بھی ہمارے ایکٹیویٹیز یا جو بھی ہو رہا ہے وہ شیئر ہوتے ہیں, وی آر ٹھیک ہے. ایڈیڈ ان واٹس ایپ گروپ, اور ہم ایک دوسرے سے بڑے انٹیکٹ ہے, اور اوکے ایکٹیویٹیز پورے پاکستان میں ہر پروونس سے جو لوگ کر رہے ہیں دے شیئر دیار, ٹھیک ہے. اور ہمارے جو سینٹر کی طرف سے بھی ہمیں چیزیں کنوے ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے پروونشل چیپٹرز بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سو آلموسٹ ان منتھ ہمارے 2-3 میٹنگس ہوتے ہیں. وی سم ٹائمز میٹ ان پرسن, سم ٹائمز آن ورچوئل میٹنگ. ہم چیزیں پلان کرتے ایگزیکیوٹ کرتے اس کو. جیسے کہ ابھی ہماری یہ پالیسی کے لیے ورکنگ ہو رہی ہے تو ہماری فریکوینٹ جو ہے نا آن لائن میٹنگز ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ ابھی جو PMYP کی ٹیم آ رہی ہے لائک فار دے آر کمنگ آن فرام 13 to 15 ٹو بلوچستان. جی تو وہاں پہ ہم نے ابھی سے پلاننگ کر رہے کہ ہاؤ ٹو بیٹر ویلکم دیم, ہاؤ ٹو موبلائز دا یوتھ, ہاؤ ٹو بیٹر میک دم اویئر واٹ وی آر ڈوئنگ اینڈ ٹو گیٹ دیئر فیڈ بیک. سو ہم انٹیکٹ ہے اور اس پہ کام کر رہے اچھے سے. جی آپ کیا میں بھی یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ لائک ابھی KPK میں ہے ٹیم خیبر پختونخوا میں. سو وہاں پر جو ہمارے NYC کے خیبر پختونخوا کے جو ممبرز ہیں, میں تو ابھی پڑھ رہا ہوں یہاں پر لاہور میں ہوں. سو وہ جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ان کو جتنا بھی کر سکتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہی ہے لائک جو رانا مشہود صاحب ہے چیئرمین ہمارے, اور باقی جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ ہی ہے وہ انگیج رکھا ہوا ہے, اور ایکٹیویٹی سب چیزوں میں لائک جو FGD ہے ان میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں وہ کہ میکسیمم انپٹ ہم لے سکے یونیورسٹی سے, یوتھ سے. تو یس تو مطلب NYC جو ہے وہ اس وقت بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے جو نیشنل ایڈولیسنٹ اور یوتھ پالیسی بن رہی ہے. اٹ از پلینگ اے رول آف اے برج. ہم لنک کر رہے ہیں جو ہے نا سینٹرل, اور آپ لوگوں کا رول بھی یہی ہے نا کہ آپ ایک نمائندہ گروپ ہیں نوجوانوں کا, تو آپ نے ان سب کی رائے لے کے ایک جو ہے جہاں پالیسی بن رہی ہے ان تک پہنچانا ہے. اچھا میں چاہوں گی کہ آپ بہت اسپیسیفک مجھے ریکمنڈیشنز دیں پالیسی کے لیے بھی اور نوجوانوں کو لے کے, اور خاص طور پہ میں اگین کہوں گی جو آپ بات کر رہے ہیں 4E's, اور اس میں آپ بات کر رہے ہیں جو امپلائمنٹ ہے. تو امپلائمنٹ کو لے کے آئی نو آپ نے بتایا ہے بھی, لیکن اگر آپ اس کو اور اسپیسیفک کریں تو ایک تو وہ آپ دیں, اسی طرح سے میں ان سے بھی بات کروں گی جو انگیجمنٹ کے حوالے سے دیں. امپلائمنٹ میں سب سے پہلے چیز جیسے میں نے کہا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. سیکنڈلی اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ کہ ہمیں جو انڈسٹری اور اکیڈیمیا لنکیجز کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے. انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے لنکیجز کو, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, کیونکہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس بیچلر کر کے جب وین دے انٹر انٹو دا مارکیٹ دیر از اے کمپلیٹ مس میچ جو ان کو پڑھایا جاتا ہے اور واٹ از دا ڈیمانڈ ان دا انڈسٹری. سو اس کو ہم امپروو کریں گے, دیر ول بی مچ ایزی وے فار دی یوتھ ٹو انٹر انٹو دا امپلائمنٹ مارکیٹ. اسد اگر آپ اسی بات کو آگے بڑھائیں, کیونکہ آپ بزنس بھی کر رہے ہیں, آپ یوتھ بھی ہیں, آپ NYC کے ممبر بھی ہیں, اور آپ نے ریسنٹلی لاء بھی پڑھا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے سیکھا تھا اور جو آپ کاروبار کر رہے ہیں ان کے درمیان آپ کو کوئی مطابقت نظر آئی ہے یا بالکل دو مختلف دنیایں ہیں؟ ڈیفینیٹلی جو پڑھا ہوتا ہے تھوڑا بہت تو میچ کر لیتے ہیں, بٹ ان پریکٹیکل یہ غلط نہ ہو کہ اگر میں کوئی اٹس کمپلیٹلی مس میچڈ, بہت ڈفرینٹ ہے. پریکٹیکل مارکیٹ میں آپریٹ کرنا اسپیشلی آج کل کے سرکمسٹانسز میں اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ فار دا بزنس مین. ہماری پالیسیز ہر روز چینج ہوتی ہے, ہمارے جو ہے نا بارڈرز, فار ایگزامپل اسپیکنگ فرام دی بلوچستان پرسپیکٹیو, وی ہیو بارڈر ود ایران, وی ہیو بارڈر ود افغانستان, بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ان کے ساتھ کوئی اکنامک کوریڈور یا بارڈر کی کوئی پالیسی نہیں آ سکی. ہمارا جو بلوچستان کا چمن بارڈر ہے اٹس بین لانگ ٹائم کہ وہ بند ہے, وہاں سے اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. جب تک ہمارے نیبر کے ساتھ ہم بزنس ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں کریں گے تو جو امپلائمنٹ کو ہم کیٹر نہیں کر سکتے. جتنے لوگوں کو ہم بزنس ایکٹیویٹی میں انگیج کریں گے اتنی امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. سو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک فریم ورک اپنے جو ہے نا نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کا وہ بنائیں, جو ہمارے بارڈرز ہے وہ بند نہ ہوں. جب وہ بند ہوتے ہیں تو ہمارے امپلائمنٹ جو یوتھ آتی ہے مارکیٹ میں ان کے لیے امپلائمنٹ کے دروازے بند ہوتے ہیں. سو یہ بڑا ضروری ہے. نمبر 2 اگر اس میں ایڈ کروں کہ ہمیں انسینٹیو دینے چاہیے. اگر ان کو بزنس مین کو کہ ہم آپ کو ٹیکس انسینٹیو دے رہے ہیں, they will very much encourage. لیکن یہ جیسے ایک فری انٹرسٹ لون ہے, یہ بھی ایک انسینٹیو ہے. ایگزیکٹلی دیٹ از. تو یہ جو ہے نا اس طرح جو انیشیٹیوز اٹھا سکے. اس کے علاوہ اگر ہم ان کو ٹریننگ دے سکے, بزنس میں زیادہ تر فرام اسپیسفک فرام اگین بلوچستان, دے آر ڈوئنگ بزنس ان ملینز اینڈ ٹریلینس, بٹ دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ ان ٹرمز آف دا ایجوکیشن. اگر ان کو فردر ہم جو ہے نا ٹریننگ دے, ان کو پالش کرے,
they will add much more value to جب the آپ ایک market. بزنس مین اور کامیاب بزنس مین کی ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کس ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آج کل کے جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ٹھیک ہے، ڈیجیٹل دور کے ساتھ ڈیجیٹل لٹریسی ہونی چاہیے، وہ ہونی ان کی چاہیے. ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں چاہوں گی اسداللہ آپ 3 مجھے ایسی اسکلس بتائیں جو ایک کاروبار کرنے کے لیے نوجوان کو ضرور پتہ ہونی چاہیے. 3. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیشنس بڑی ضروری ہے. اوکے، کیونکہ یہ اسکل نہیں ہے ویسے، لیکن ٹھیک ہے، یہ اس سے اسکل بتائیں. ایگزیکٹلی اس کی پہلے بات یہ ضروری ہے کیونکہ نوجوان جو ہے نا چاہتا ہے کہ وہ پہلے دن جو ہے ملینر بنے. وہ چاہتا ہے کہ 100 جو ہے نا اسٹیپ پہ پہنچ سکے، پر وہ فرسٹ اسٹیپ پہ آنا بڑا مشکل ہے. آپ کے اس کے صبر ہونا چاہیے، صبر ہونا بڑا ضروری جی صحیح ہے. اسکل یہ ہونا چاہیے کنسسٹنسی. یہ بھی خوبی ہے، اسکل نہیں ہے. میں اسکل کی بات کر رہی ہوں. اسکل کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو جو کرنٹ مارکیٹ کے جو ٹرینڈز ہیں اس کے ساتھ خود کو اویئر کرنا چاہیے، خود کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہونا چاہیے کہ کمپٹیٹیو مارکیٹ کا اس کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ جو ہمارا کمپیٹیٹر ہے اس کی کیا پالیسیز ہے. ٹھیک ہے. تھرڈلی اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کب کیا چیز لانچ کرنی ہے. دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. صحیح ہے. تو اس کو مارکیٹ کے بارے میں ہونی چاہیے. جی، تو ہم آپ کی طرف آتے ہیں اور ہم انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں. جب ہم انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں یوتھ کی، تو مجھے بتائیں کہ کون سی بہتر فورمز ہوتے ہیں یا بہتر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو انگیجمنٹ کو اور پھر میننگ فل انگیجمنٹ کو. دیکھیں، ایک ہے انگیج کر لیا ہم نے، ایک ہے اس انگیجمنٹ سے ان کو کوئی فائدہ بھی ہو. تو میننگ فل انگیجمنٹ کے لیے کیا آپ سجیسٹ کریں؟ میم ریکمنڈیشنس کی شاید آپ بات کر رہی ہیں. بالکل. تو سب سے پہلے تو انفارچونیٹلی لیک آف پلیٹ فارمز ہے. زیادہ سے زیادہ پلیٹ فارمز ہونے چاہیے یوتھ کے لیے میرے خیال سے، اور ان کے لیے یہ ہو کہ ان پلیٹ فارمز کے تھرو ان کو اویئرنیس دی جائے، ان کو یوتھ کو انگیج رکھا جائے. تو سب سے پہلے پلیٹ فارمز کا ہونا بہت ضروری ہے، خاص کر جو بیکورڈ ایریاز ہے وہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے. وہاں پہ ان کی کمی بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لیک آف کوالٹی ایجوکیشن، ناٹ جسٹ ایجوکیشن، کوالٹی ایجوکیشن. کوالٹی ایجوکیشن کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا جو کریکولم ہے انفارچونیٹلی وہ بہت زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. لائک مطلب اس طرح کے اسکلز ان کو سکھانے چاہیے. اسکلز بلڈنگ پہ کام کرنا چاہیے، جس طرح اسد نے بات کی، اسکلز بلڈنگ پہ کام کرنا چاہیے. تو نیفٹیک کو کہنا چاہیے کہ وہ ذرا ایگزیکٹلی ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ، ایگزیکٹلی. اینڈ یہ ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ جیسے سافٹ اسکلز پہ بھی کام کرنا چاہیے، بہت زیادہ ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہمارا جو لائک ٹیکسٹ بکس ہوتے ان میں بالکل یہ چیز مسنگ ہوتی ہے، یہ نہیں ملتا. اور تیسرا میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو علاقہ ہے وہاں پر انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہے. سو ڈیجیٹلائزیشن از ریئلی امپارٹنٹ، کہ مطلب ایک سوسائٹی میں ڈیجیٹلائزیشن ہو، ڈیجیٹل لٹریسی بھی وہاں پہ بھی ہو. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے. اس کے اگر یہ نہ ہو میرے خیال سے تو ایک گیپ کریٹ ہو جاتا ہے، اور وہ گیپ جو ہے وہ پھر اور ایسی چیزیں فل کریں گے جو کہ بینیفیشل نہیں ہوں گے یا پھر ہارمفل ہو سکتے ہیں. سو یس، تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے ایک بہت ہی ہماری اہم گفتگو ہے جو سننے والے جو ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ساؤتھ وزیرستان میں بیٹھ کے ایک نوجوان جو ہے وہ کام کر رہا ہے، انگیجمنٹ کی بات کر رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو کنیکٹ کرنے کی بات کر رہا ہے، اور پھر وہیں سے وہ نیشنل یوتھ کونسل کا حصہ بنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے ہمیں بہت سی تالیاں بجانی چاہیے. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے نوجوان جو ہیں بلوچستان سے جن کا تعلق ہے، وہ نہ صرف یہ ہے کہ کاروبار کر رہے ہیں، جو لا پریکٹس بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو ہماری ابھی پالیسی آ رہی ہے اور PMYP جو اس پہ کام کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی جو دی ہوئی ریکمنڈیشنز ہیں انشاءاللہ اس کا حصہ بنائیں گے. تو بہت شکریہ. میرا خیال ہے جب پالیسی آئے گی تو ہم دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ میم. تھینک یو فار دا اپرچونیٹی.